میرے بھائیو دوستو، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے کے اندر ایک بہت بڑا واقعہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے انتقال، یہ اسی مہینے کے اندر ہوئی ہے۔ ربیع کہتے ہیں بہار کو۔ بہار سے پہلے خزاں ہوتی ہے اور خزاں کی وجہ سے ماحول کے اندر ہر طرف آلودگی، بیماریاں، بے سکونی، بے اطمینانی اور بے چینی اس خزاں کی وجہ سے شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن جیسے خزاں ختم ہو اور بہار آئے تو بہار کے آنے کی وجہ سے وہ بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، ماحول بھی خوشگوار ہو جاتا ہے، ہر طرف سرسبز اور شادابی بھی ہو جاتی ہے۔ وہ جو بے سکونی اور بے اطمینانی اور بے چینی تھی، وہ خوشی کے اندر، سکون کے اندر، راحت کے اندر وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ صحت مندی کی ابتدا ہو جاتی ہے، ہر طرف ایک بہترین قسم کا ماحول ہوتا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو دیکھا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور بعثت کو دیکھا جائے اور اس میں یہ خزاں اور بہار کی ماحول کو دیکھا جائے، جس طرح خزاں کے اندر، ماحول کے اندر آلودگی اور بے سکونی ہوتی ہے اور بہار کے آتی ہی وہ تمام آلودگی، وہ بے سکونی، وہ بے چینی، وہ بیماریاں وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے ماحول کو دیکھا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کے ماحول کو دیکھا جائے، پہلے معاشرے کو دیکھا جائے، بعد کے معاشرے کو دیکھا جائے، پہلے کے اخلاق کو دیکھا جائے اور بعد کے اخلاق کو دیکھا جائے، تو اس میں یہ خزاں اور بہار سے کئی گنا زیادہ، بلکہ زمین اور آسمان کے برابر فرق یہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو ماحول تھا وہ تو خزاں سے کئی گنا زیادہ خطرناک اور نقصان دہ تھا۔ ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر خفگیاں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کا قتل و غارت، کئی سال تک وہ چھوٹی چھوٹی باتیں کی دشمنیاں وہ چلتی رہتی، اور ایک بے سکونی اور بے اطمینانی، ایک کفر اور شرک، خود اپنے ہاتھ سے بت کو بنا کر اور اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بت کو سجدہ کرتے تھے اور اس کو خدا سمجھتے تھے۔ خود اپنے ہاتھوں سے آگ کو جلا کر اور خود اپنے ہاتھ کے جلائے ہوئے آگ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر آگ کو سجدہ کرتے تھے۔ چاند نظر آیا تو چاند کو سجدہ کیا، سورج نظر آیا تو سورج کو سجدہ کیا، اور اتنی بے سکونی کا ماحول، اتنی بے اطمینانی کا ماحول، اپنے جگر کے ٹکڑے، اپنے جسم سے پیدا ہوئی بچی کو
خود اپنے ہاتھ سے باب لے کر جاتا، اس کو قتل بھی نہ کرتا، اس کو زندہ سلامت اس کے لیے زمین کے اندر گڈھا کھودتے، اس گڈھے کے اندر اس بچی کو رکھتے اور اس زندہ سلامت بچی پر مٹی کو ڈالتے اور اس زندہ بچی کو زندہ درگور کر لیتے۔ یہ بے سکونی کا ماحول، یہ بے اطمینانی کا ماحول، یہ عقائد کی خرابی، یہ اخلاق کی خرابی، معاملات کی خرابی، معاشرت کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اس ماحول کے اندر اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اس ماحول کے اندر اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ہستی کو بھیجا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس خزاں کے تمام ماحول کو تبدیل کر دیا۔ ان 360 بتوں کو توڑا گیا اور ایک رب کے سامنے آ کر سجدہ ریز ہو گئے۔ وہ سالوں سال دشمنیاں جو چلتی تھیں، ان دشمنیوں کو ختم کر کے آپس میں اتفاق اتحاد کا وہ مثال قائم کر دیا۔ ہجرت کے موقع پہ انصار مدینہ نے مہاجرین مکہ کے ساتھ جو برتاؤ کیا ہے اور جو معاملات کیے ہیں، قیامت کی صبح تک اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا کوئی۔ اگر کسی صحابی کی 2 بیویاں تھیں، ایک کو طلاق دے دی اور دوسرے صحابی کو کہا کہ اس پر نکاح کر عدت کے بعد۔ کسی کے پاس 2 کاروبار تھے تو ایک کاروبار اپنے پاس رکھا، اور مثال، اعلیٰ مثال یہ ہے کہ 2 کاروباروں میں سے جو کاروبار آپ کو پسند ہے وہ آپ رکھ لو، دوسرا مجھے دے۔ تو وہ بے سکونی، وہ بے اطمینانی، وہ دشمنی، وہ نا اتفاقی، وہ ختم ہو کے اس حد تک آ گئی کہ وہ آپس کے اندر ایسے شیر و شکر ہو گئے کہ ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے والے بن گئے۔ خود پیاس میں رہ کے دوسرے کو ترجیح دی، خود بھوک برداشت کر کے دوسرے کو ترجیح دی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی برکت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی وجہ سے وہ خزاں کا ماحول، وہ گمراہی کا ماحول، وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، آج ضرورت ہے اس بات کا کہ ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کیوں بھیجا ہے۔ رسول اللہ